عام مدنی صورتوں کو پڑھیں جو ہجرت کے بعد اتری ہیں، وہاں اللہ نے یہود کے احبار اور رہبان کو بالکل ننگا کر کے رکھ دیا۔ ان کا بڑا احترام تھا، بڑی عزت تھی، یہ بڑے عالم ہیں، بڑے درویش ہیں، بڑے اللہ لوگ ہیں، بڑے بڑے گدی نشین ہیں، ان کے بڑے مدرسے ہیں، اہل علم لوگ ہیں۔ قرآن نے ان کو ننگا کیا۔ ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، بہت سارے عالم اور بہت سارے درویش یاکلون اموال الناس بالباطل، غلط طریقے سے لوگوں کا مال کھاتے ہیں، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ سے اس نبی کے قریب نہیں جانا، قرآن نہیں سننا، ان کی محفل میں نہیں جانا۔ تو قرآن نے ان کو ننگا کیا۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے اپنے علماء اور اپنے اپنے پیروں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا۔ حاتم تائی کا بیٹا عدی ابن حاتم عیسائی مسلک سے مذہب سے تعلق رکھتا تھا، مسلمان ہوا، اس نے یہ آیت پڑھی، اپنے اپنے مولویوں کو اور پیروں کو وہ رب بناتے ہیں، تو وہ میرے نبی پاک کی خدمت میں آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ، ہم نے تو اپنے مولویوں کو رب کبھی نہیں کہا، یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ یہودیوں عیسائیوں نے اپنے علماء اور اپنے پیروں کو رب بنا لیے، ہم نے تو انہیں کبھی رب نہیں کہا۔ آپ نے فرمایا عدی یہ بتا، جس چیز کو تمہارے علماء اور تمہارے پیر حلال کہہ دیتے تھے، تم بغیر دلیل کے اس کو حلال مان لیتے تھے؟ اس نے کہا جی یہ تو بات بالکل صحیح ہے، مانتے تھے۔ اور جس کو وہ حرام کہہ دیتے تھے بغیر دلیل کے تم اس کو حرام مان لیتے تھے؟ اس نے کہا یہ تو بات صحیح ہے کہ جس کو وہ حلال کہہ دیں حرام کہہ دیں، ہم بغیر دلیل کے ان کی یہ بات مانتے تھے۔ میرے آقا نے فرمایا یہی مفہوم ہے رب بنانے کا، چاہے زبان سے بندہ کہے یا